الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حج کے موضوع سے متعلق بیان ہے. آداب حج سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی آپ نیکی بجا لاؤ گے، چھوٹی ہو بڑی ہو، من خیر، جو بھی، یعلمہ اللہ، کوئی جانے یا نہ جانے، جس کی رضا کی خاطر کر رہے ہو وہ جانتا ہے. یعلمہ اللہ، آپ کی ہر طرح کی نیکی کو اللہ جانتا ہے. اخلاص کے ساتھ ہے، ریاکاری کے ساتھ ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، آداب پورے بجا لائے یا اس میں کمی رہ گئی، سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آداب حج میں سے یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے خرچہ ساتھ لے جاؤ. اس سے تقوی میں اضافہ ہوگا، یکسوئی رہے گی، پریشانی نہیں ہوگی، اور کسی سے سوال نہ کرنا یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے. سوال کسی سے نہ کرنا یہ بھی بہترین تقوی ہے. اے عقل والو یہ بات سمجھ جاؤ، اللہ سے ڈرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں. حدیث کی کتاب ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا جو پانی ہے، جس نیت کے ساتھ اس کو پیا جائے وہی فائدہ ہوگا. اور زمزم پانی کے پینے کی جو دعا ہے وہ بھی جامع معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما زمزم کا پانی پی کے، اور ہر بیماری سے شفا نصیب فرما. جس نیت سے، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزور ہے جسمانی طور پر تو اس نیت سے پانی پیے، اللہ اس کو طاقت عطا کرے. کوئی زیادہ طاقتور ہے، اس کو طاقت پریشان کر رہی ہے، تو اس نیت سے پانی پیے کہ میری طاقت میں تھوڑا ضعف آ جائے تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو، تو یہ فائدہ ہوگا. بہرحال دوستو، ہر کسی کی سوچ ہے اپنی بیماری سے متعلق. جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی اونچی ہوتی ہیں. بعض حضرات نے زمزم کا پانی پیتے وقت یہ دعا کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرا حافظہ کمزور ہے، میں قرآن حدیث کو یاد کرتا ہوں، دیر سے یاد ہوتی ہے پھر بھول جاتی ہے، میرا حافظہ اور دماغ قوی فرما دے۔ تو ان کا حافظہ اور دماغ قوی ہو گیا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، چیز بھول جاتی ہے۔ اس نیت سے بعض حضرات نے زمزم کا پانی پیا کہ میری تلاوت ہر روز نہیں ہوتی، معمول ٹوٹ جاتا ہے تاکہ معمول باقی رہے۔ یہ روحانی بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ نماز با جماعت کے بارے میں سست ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے ایسی شفا عطا فرما بزمزم سے کہ نماز با جماعت کا اہتمام ہو۔ بعض حضرات کو غصہ زیادہ آتا ہے، یہ غصہ زیادہ آنا بھی اچھی بات نہیں ہے، تو اس نیت سے پانی پیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے جا غصہ نہ آئے، زیادہ غصہ نہ آئے۔ غصے کا جلدی آنا، دیر سے جانا، غصے کا جلدی آنا، دیر سے جانا سب سے بری قسم ہے غصے کی۔ غصے کا جلدی آنا، جلدی جانا درمیانی بات ہے، جلدی آتا ہے لیکن جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ سب سے مضر غصہ وہ ہے کہ جلدی آتا ہے، دیر سے اترتا ہے، کئی اس میں بے گناہ بھی پس جاتے ہیں۔ غصہ جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، درمیانی بات ہے۔ غصہ دیر سے آتا ہے، ہر بات پر فوراً غصہ نہیں آتا، غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی قسم اچھی قسم ہے، غصے کا دیر سے آنا، جلدی چلا جانا۔ حدیث میں آتا ہے نا، غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، مجلس بدل لے، مجلس بدل دے، اٹھ کے چلا جائے، پانی پی لے، وضو بنا لے، دوسرے کام میں مصروف ہو جائے، اپنی مجلس بدل دے۔ کوئی کمال نہیں ہے، آگے بڑھتے جانا بڑھتے جانا۔ حدیث میں آتا ہے لیسا شدید بالسرعہ، کسی کو گرا دینا، اس کو گالی گلوچ یوں کہنا، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس کو پی جانا، معاف کر دینا، یہ پہلوان ہے، یہ پہلوان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غصہ کسی کو جلدی آتا ہے، اس نیت سے پانی پیے، غصے میں اعتدال آ جائے گا۔ یہ صوفیاء کی مجلس میں لوگ اولیاء اللہ کی مجلس میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ معمول ہونا چاہیے۔ وہ ان چیزوں میں اعتدال آتا ہے، غصے میں اعتدال آتا ہے۔ اخلاق رذیلہ، جو گندے اخلاق ہیں نا، یقینہ، بغض، حسد، تکبر وغیرہ، یہ دور ہوتے ہیں نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، نیکی بجا لانے سے، استغفار کرنے سے، اسلامی کتابیں پڑھنے سے یہ اخلاق رذیلہ دور ہوتے ہیں۔ لیکن سنت اللہ کی طرف سے یہ عطا کی گئی، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب آئی اور اللہ کے برگزیدہ بندے آئے، ان کی محنت، ان کی صحبت میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کامل انسان بنتا ہے۔ اور اگر انسان قرآن و حدیث کو امام نہ بنائے، درندہ بنتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہے، نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اپنے مقصد کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق کامزن ہے، لیکن یہ انسان جس کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جب یہ خواہش کو امام بنا لیتا ہے تو اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، بل ھم اضل ہو جاتا ہے۔ تو زمزم کی بات کر رہا ہوں، جس نیت کے ساتھ پیا جائے اور خوب پیا جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا گیا۔ آپ نے ایک آدھ دفعہ تو ڈول نکال کے زمزم پیا ہے، بعد میں ساتھیوں کو کہا کہ آپ پانی نکالو، پھر آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر دعا فرمائی، پھر ساتھ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں ہی زمزم نکالتا رہوں، لیکن مشکل ہو جاتی میرے ساتھیوں کے لیے، اس لیے کوئی بھی زمزم کا پانی نکال کے آپ کو پیش کرے، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ کنویں سے نکال کر ہی پینا فضیلت ہے، اگر کوئی اور نکال کے دے دے تو پینے کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے میں نے پھر نہیں نکالا۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ زمزم کو خوب سے خوب سیر ہو کر پئیں گے، اور جو منافق ہے
وہ زمزم سے گریز کرے گا، تھوڑا پیے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں اس میں وٹامن کیسے ہوتے ہیں، یہ اس زمانے کے منافق کی بات ہے۔ لیکن دوستو اللہ معاف فرمائے، اب بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہاں جا کر بھی زمزم سے ڈرتے ہیں کہ کچھ اور ہی مسئلہ نہ ہو جائے، بس وہ نسلے کی یہودیوں کی کھوپڑی کا پانی پینے کے جو عادی ہیں نا جی، وہاں بھی یہی ملتا ہے وہی پیتے ہیں۔ بہرحال ظرف کے مطابق بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لاتی تو پانی بھر کر ساتھ لے جاتی تھی، اور ساتھ فرماتی تھی کہ میں جس حج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو آپ نے بھی پانی مشکیزے میں زمزم کا بھروایا اور ساتھ مدینے میں لے کے گئے۔ مختلف حربے استعمال ہوتے رہتے ہیں زمزم کی پابندی کے بارے میں، لیکن چونکہ یہ حدیث سامنے ہے اس لیے مکمل طور پر آفاقیوں کو وہ زمزم کے ساتھ لے جانے کے بارے میں روک نہیں سکتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی قافلے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے تو آپ فرماتے تھے کہ میرے لیے زمزم کا پانی لانا۔ بعض رات نے تو یہ لکھا ہے کہ آپ بعض دفعہ اپنے پاس زمزم رکھتے تھے تو کسی کو جب دم فرماتے، جھاڑ پھونک، کوئی نظر وغیرہ، جیسے حضرت جعفر کے بیٹوں کو تکلیف تھی، بعض رات نے کہا ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی یہ تکلیف تھی، تو آپ جب دم فرماتے تو زمزم کا پانی اوپر دم کر کے چھڑکتے اور فرماتے کہ اس سے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما۔ تو زمزم کو ساتھ لے آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض رات نے اس کے اوپر بھی باتیں شروع کر دی ہیں، اچھی بات ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن بہت زیادہ بھی اپنے آپ کو نہیں تھکانا چاہیے۔ وہ جو زمزم کا پانی ملتا ہے وہ کسی میں بھی ڈالیں، سارا زمزم ہے، آپ مہمانوں کو پلائیں، سب کو برکت حاصل ہو گئی ہے۔ تو بعض رات کپڑوں میں بھی بوتلیں پانی کی، ہاتھ میں بھی پانی کی بوتلیں، فلانے بھی پانی، یہ مہمان بہت آئیں گے، آپ کہاں پورا کر سکتے ہیں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ آپ 1 لیٹر پانی 20 لیٹر میں ڈال دیں، تھوڑا تھوڑا سب کو پلائیں۔ تو مشقت، تکلیف مالا یطاق اسلام برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، بس جو ہے آسانی سے، وہ مفت ہے اتنا کافی ہے۔ جی مزید ایک بات اور کرنے کی ہے، جو وہاں پر بعض حضرات باقاعدہ ساتھ چپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حاجیوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ حج کے سفر میں آئے ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ جائز نہیں ہے، جیرانہ سے عمرہ جائز نہیں ہے، فلان سے عمرہ جائز نہیں ہے، بس طواف کرو طواف کرو طواف کرو طواف کرو۔ یہ غلط بات ہے۔ بعض حضرات حج کے بعد، حج ہو گیا، حاجی صاحب کی فلائٹ 20 دن کے بعد ہے، تو حج کے بعد حج سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے، حج کے بعد عمرہ نہ کرو عمرہ نہ کرو عمرہ نہ کرو عمرہ نہ کرو، طواف کرو عمرہ نہ کرو، یہ باتیں غلط ہے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرے کا احرام نہ باندھو، وہ خلاف شرع بات کرتے ہیں۔ جو یہ بات کہتے ہیں کہ حج ہونے کے بعد، حج میں تو سارے گناہ معاف ہو گئے، حج کے بعد عمرہ نہ کرو، کیا ضرورت ہے عمرے کی، غلط بات ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ایک حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ کے مکی دور میں آپ کے تاریخ میں 3 حج اور ثابت ہیں، جو آپ نے وادی منا میں قافلے والوں سے، جماعتوں سے ملاقاتیں کی، تبلیغ کی ہے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مدینہ والوں نے وغیرہ کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ وہ آپ کے 3 حج ہیں۔ جب حج فرض نہیں ہوا تھا اس وقت بھی مکی دور میں آپ نے 3 حج کیے۔ حج کی فرضیت کے بعد آپ نے 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا کہ میں اگلے سال حج پہ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اعلان کر دینا کہ کوئی مشرک آئندہ حدود حرم میں نہ رہے، طواف کرنے نہ آئے، برات کا اعلان کر دینا، کوئی معاہدہ ہمارا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور حرم کے اندر آئندہ کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، نکل جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گئے۔ بہرحال یہ 9 ہجری کا حج ہے۔ 10 ہجری میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود
حج کے لیے تشریف لے گئے اور ہر طرف آپ نے اعلان فرمایا، ہر طرف اعلان فرمایا کہ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ، خذوا عنی مناسککم، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا حج آخری حج ہو، مجھ سے حج کے ارکان، آداب، احکام سیکھو، خذوا عنی مناسککم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یمن میں تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا آپ چلیں اور اپنے ساتھ اونٹوں کو لائیں۔ وہ جو 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے، بہت سارے اونٹ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ میقات سے جب داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حج کا احرام باندھا ہے۔ میں گزشتہ جمعے پہ بتا رہا ہوں، حج افراد، حج تمتع، حج قران، 3 قسمیں حج کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یلملم سے، یمن والوں کی جو ہماری میقات ہے یلملم، اس سے جب داخل ہوئے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں کون سے حج کی نیت کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کی کہ اے اللہ پاک، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کی نیت کی ہے، میں بھی اسی حج اور احرام کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ بہت سارے اونٹ وغیرہ لے کے گئے، آپ کا حج ہوا۔ مزید بات میں اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ نے حلق نہیں کرایا تھا، حج قران کی قسم میں تھے، تو حضرت علی نے بھی نہیں کرایا، جو بتا چکا ہوں۔ حج سے فارغ ہو گئے، جب حج شروع ہونے لگا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت والے معذوری کے ایام شروع ہو گئے تھے، آپ عمرہ نہیں ادا کر سکی تھی۔ جیسے آپ پاک ہوئی تو حج کے دن شروع ہو گئے، حج پورا ہو گیا، حج پورا ہو گیا، آپ واپس مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ ایک مقام پہ جب رکے کہ ساتھی پیچھے سارے اکٹھے ہو جائیں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی کیوں ہے؟ کہا میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں، میں اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کون سی بدقسمتی، کیا بات ہے؟ کہا اس سفر میں سب نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اور میں نے صرف حج کیا، عمرہ نہیں کیا، کہ وہ حج سے پہلے عمرہ نہیں ادا کر سکتی، معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکی تھی۔ آپ نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ اپنی بہن عائشہ کو لے جاؤ مقام تنعیم پر، وہاں سے باوضو باغسل ہو کر احرام کی نیت سے نفل لبیک پڑھ کے اپنی بہن کو عمرہ کراؤ۔ مقام تنعیم وہ ہے جہاں آج مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جہاں سے لوگ عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، آتے ہیں، قافلے حکومت کی طرف سے بھی گاڑیاں چلتی ہیں، اور عمرے کا احرام باندھ کے نفل پڑھ کے پھر لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ حج کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کرایا جا رہا ہے، لہذا وقت ملے تو حج کے بعد بھی عمرہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ثبوت موجود ہے۔ رہی بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت بیان فرمائی کہ حدود حرم سے باہر ہل مقام تنعیم سے جا کے اپنی بہن عائشہ کو احرام بنوا کے عمرہ کراؤ۔ آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا خالصتاً لک، اے عائشہ یہ سہولت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، یہ اس حدیث میں جملہ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث کی طرف جائیں۔ ایک شخص ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں، رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد اس سے غلطی ہو گئی، بیوی کے قریب چلا گیا، پھر روتا ہوا پریشان حال سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یہ حضرت غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار اور ایک قضا کا بھی۔ کہنے لگا حضور یہ تو میں پھنس جاؤں گا، پھر مشکل ہے میرے لیے یوں لگاتار 60 روزے رکھنا۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا میں تو خود مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص آیا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا،
آپ نے اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ جیسے فرمائیں۔ آپ نے وہ ٹوکرا اس شخص کو دیا کہ جاؤ میری طرف سے تمہیں یہ ہدیہ ہے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا ہے، جا کے مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارا روزہ توڑنے کا کفارہ بن جائے گا۔ کیا شخص تھا وہ بھی؟ کہنے لگا حضور مدینہ میں جتنے مسکین ہیں سب سے زیادہ میں مسکین ہوں، تو اپنے سے ہی نہ شروع کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے سے ہی شروع کرو، لیکن ہی خالصۃ لک، لیکن یہ گنجائش صرف اور صرف تیرے لیے ہی ہے، اوروں کے لیے یہ گنجائش نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ کفارہ ادا ہو رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہدیہ آ گیا، آپ نے اس کو پیش کیا، آپ نے فرمایا مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ کہنے لگا سب سے بڑا تو مسکین میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو، لیکن خالصۃ لک، یہ صرف سہولت تیرے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اب ادھر آؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن بھائی کے ساتھ جاؤ عمرہ کرو، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ خالصۃ لک، یہ صرف تیرے لیے سہولت ہے اور میرے امتیوں کے لیے سہولت نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب قرآن اور حدیث کی بات مطلق ہو، اس میں قید نہ لگائی گئی ہو کہ یہ خالص صاحب کے لیے، جیسے سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں خوشی کے ساتھ لانا چاہتی ہے، کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں خوشی سے اپنا نفس دینا چاہتی ہے، بے شک آپ کی بیویاں کتنی ہو چکی ہوں، آپ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں لے سکتے ہیں، خالصتاً لک دون المؤمنین۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ جتنی بھی شادیاں آپ کر لیں دون المؤمنین۔ دیگر ایمان والوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ دیگر ایمان والوں کے لیے بیان کر دیا سورہ نساء میں مثنی و ثلاث و رباع، کہ ایک یا زیادہ سے زیادہ 4 کوئی رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ یکدم نکاح میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جہاں شریعت نے حکم کو خاص کیا ہے وہاں بیان فرما دیا ہے، جہاں شریعت نے حکم کو عموم کے ساتھ رکھا ہے وہاں خالص کا لفظ خالصتاً لک کا نہیں آیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں طواف اچھا ہے یا عمرہ اچھا ہے، طواف اچھا ہے یا عمرہ اچھا ہے؟ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جس کام میں مشقت زیادہ ہے اور اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو وہ اچھا ہے۔ اب عمرے میں پیسہ بھی خرچ ہوگا، پہلے تو ٹیکسی کریں گے یا دوسری سرخ گاڑی پہ جائیں گے، وہ پیسہ لگے گا۔ جب عمرے سے فارغ ہوں گے گنجا حاجی 5 ریال 10 ریال 15 ریال وہ خرچہ ہوگا، 2-3 گھنٹے بھی لگیں گے۔ مشقت جس کام میں زیادہ ہو اس پر ثواب زیادہ ہے۔ اتنی دیر میں تو بندہ 10 طواف کر سکتا ہے۔ ایک ساتھی ملا کہتا ہے میں تو 50 طواف کر لیتا ہوں، 50 طواف۔ میں نے کہا یار بہت عجیب ہے، ہم بھی بڑے اپنے آپ کو ہمت والے سمجھتے ہیں، لیکن 50 طواف کیسے کر لیتا ہے تو دن میں؟ جب شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو وہ 50-45 کا ہنسا اس کا پکا ہے۔ میں کچھ مجھے دل میں نا ایسے تردد ہوا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح، حالانکہ میں تو سب کو سمجھا کے پھر بھیج دیتا ہوں، بھائی ٹھیک ہے آپ جاؤ اپنا۔ وہ ہر ایک چکر کو ایک طواف سمجھتا ہے، ہر ایک چکر کو ایک طواف، دوسرا چکر دوسرا طواف۔ ایک طواف اس کو کہتے ہیں 7 چکر جب پورے ہو جائیں وہ ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر جب پورے ہو جائیں وہ ایک طواف ہوتا ہے۔ اس کے بعد مقام ملتزم پہ دعا کرنی ہے، پھر زمزم پینا ہے، پھر دعا کرنی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہے وغیرہ، پھر ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد ہو، مسجد عائشہ یا جیرانہ سے جا کے عمرہ کرنا اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات رکھ دی ہے۔ یہ بات کہ حج کے بعد عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، گناہ تو معاف ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بعد عمرہ کیا ہے۔ ایک بات اگر سمجھ میں آ سکے، یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ عموماً لوگ یہاں سے حج تمتع کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عموماً یہی رواج ہے، یہاں سے جائیں گے عمرہ کریں گے حلال ہو جائیں گے، پھر حج کے دنوں کا انتظار کریں گے دوبارہ احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔
لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، حج تمتع والا حج سے پہلے عمرہ کر کے جو حلال ہو جاتا ہے، دوبارہ جب بھی وہ حدود حرم سے باہر نکلے تو اس کو عمرے کی نیت کا احرام باندھ کے دوبارہ اندر جانا ہے، ورنہ اس کا تمتع ٹوٹ جائے گا۔ لوگ حج کے انتظام کے لحاظ سے وقت زیادہ ہو تو حج سے پہلے ہی مدینہ کی حاضری لگا لیتے ہیں، تو جب مدینہ کی حاضری سے واپس آئیں، مقام ذوالحلیفہ سے حج سے پہلے حج تمتع والوں کے لیے عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ یا جدہ میں لوگ چکر کے لیے چلے جاتے ہیں، طائف میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جائیں، کوئی بات نہیں، فسیروا فی الارض، یہ سب امکنہ مقدسہ ہیں، آپ مقام بنو ثقیف بھی دیکھیں، طائف بھی دیکھیں، جدہ بعض رات ہیں تو واللہ عالم بالصواب۔ جدہ اس لیے لکھا ہے کہ حضرت ام حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر جدہ میں ہے، واللہ عالم، ہم نے وہاں ایک قبر دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی سی قبر ہے جہاں قصاص، حدود اور قصاص کا نافذ ہوتا ہے نا، جس میدان میں، جس مسجد میں، وہ مسجد ہے جدہ میں۔ جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جدہ کے اندر ہے۔ بہرحال آپ جائیں، بے شک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن واپسی میں عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہے حج تمتع والے کے لیے۔ قران والا شخص جو عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا، انہی چادروں میں بال منڈائے بغیر رہتا ہے، اس کا حدود حرم سے نکلنا جائز ہی نہیں ہے۔ قران والا شخص جو عمرہ کر کے انہی احرام کی چادروں میں رہتا ہے اور بال نہیں مڑا سکتا، پابندیاں باقی ہیں، وہ حدود حرم سے باہر نکلے۔ تمتع والا نکل سکتا ہے، لیکن جب نکلے تو احرام باندھ کر آئے، تب اس کا تمتع درست ہے۔ ایک اور بات، اہم بات، حج کے مسائل بہت ہیں، آپ کو میں نے بتایا سیکھ کر جائیں۔ بہت ساری کتابیں، رسائل ہر کسی نے لکھی ہیں، آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو کتاب آپ کو اچھی لگی ہے، کسی مستند مفتہ بھی بزرگ کی کتاب لیں، مفتہ بھی، غیر مفتی کی کتاب میں کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، غیر مفتی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شخص معذور کو ریڑی پر طواف کراتا ہے تو معذور کا طواف ہو جائے گا، اس طواف کروانے والے کا طواف نہیں ہوگا۔ یہ غیر مفتی کی کتابوں میں یہ لکھی ہے باتیں۔ چلو وہ جو کرائے پر لیے جاتا ہے بندہ وہ تو ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو کرائے پر طواف یا صحیح کراتے ہیں نا، گنتی اپنی خود رکھنی پڑتی ہے، وہ گنتی میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ اپنی امی کو، ابو کو، کسی بوڑھے بزرگ کو اپنے ساتھ عمرے میں، حج میں لے کے گئے، وہ ریڑھی خود چلا رہا ہے، یہ بندہ خود بھی حج عمرے کے لیے اور اپنے بزرگ کی ریڑھی خود چلا رہا ہے۔ غیر مفتی بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس بندے کا، جو بزرگوں کو طواف کرا رہا ہے، اس کا طواف نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، مفتہ بھی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو اپنے معذور کسی بزرگ کو طواف کرا رہا ہے، یہ بھی اپنے طواف کی نیت کر لے، اس کا طواف بھی ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے مطالعے میں کسی مفتہ بھی عالم کی کتاب، مختصر سی کتاب، مولانا مفتی محمد عبد الرؤوف صاحب سکھروی کی کتاب ہے، جو جامع معنی ہے کہ ضروری چیزیں اس میں لکھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے۔ ایک دفعہ نہیں، کم از کم 5 دفعہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ کتاب پڑھیں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر کسی اس عالم سے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کریں جو عالم بھی ہے، مسائل اس کو آتے ہیں، اور 1-2 دفعہ وہ حرمین کی زیارت کر چکا ہے، پھر آپ کی وہ صحیح رہنمائی کرے گا۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہے، ایسی جماعت کو منتخب کریں جس میں کوئی عالم دین ہو۔ مسائل بہت ہیں، اور اتنا بڑا خرچہ، اتنی تکلیف، اتنا وقت خرچ کرنے کے باوجود انسان کا حج عمرہ ہی صحیح نہ ہو تو کیا فائدہ اتنا خرچہ کرنے کا۔ عالم کی رہبری قدم قدم پر ضرورت پیش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، منا میں بیان ہوا، میں نے ساتھیوں کو سب موٹی باتیں بتا دی، یوں کرنا ہے،
ہم رات کو یا کل عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر منی آنا ہے۔ پہلے دن ایک کو کنکریاں مارنی ہیں، دوسرے دن ظہر کے بعد تینوں کو، تیسرے دن ظہر کے بعد تینوں کو۔ بار بار یہ بات نوٹ کرائی، ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے، خبردار دوسرے دن 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو ظہر کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے نہیں، ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو، جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔ جو مرضی ہو جائے، مفتی کا اجتہاد، مجتہد کا اجتہاد وہاں معتبر ہوتا ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہ ہو، وہاں قیاس ہوتا ہے، وہاں رائے ہوتی ہے، وہاں اختلافی مسئلہ بنتا ہے۔ یہاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک فرمان موجود ہے کہ پہلے دن شروع میں سورج نکلنے کے ساتھ ہی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں 12ویں 13ویں ہو، اگر ظہر کے بعد، زوال کے بعد، ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ ساتھیوں کو 3-4 مرتبہ 3-4 مرتبہ 3-4 مرتبہ سمجھا کے، کیونکہ جب میدان عرفات جاتا ہے، واپس آتا ہے مزدلفہ میں، رات کو ننگے آسمان کے نیچے رہنا ہے، ساتھی آگے پیچھے گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھائیں اور بار بار سمجھائیں۔ ہم دوسرے دن کنکریاں مار کے جب آئے، دوسرے دن یعنی 10ویں تو گزر گئی، اب 11ویں ظہر کے بعد میں نے ساتھیوں کو کہا خیر خیریت ہے، کنکریاں مار آئے ہو، ظہر کے بعد مارنی ہے؟ کہتے ہیں ایک فلانا ڈاکٹر صاحب تھا، اس نے ہم کہا ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ یہ ویسے فضول لوگ ہیں، ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ رش ہو گیا ہے، رش ہو گیا ہے، حالات بدل گئے، مسائل بدل گئے، رش ہو گیا ہے، جاؤ صبح نماز کے بعد کنکریاں مارو، ان مولویوں کا کیا ہے؟ میں کل وہ ڈاکٹر صاحب کل مجلس میں موجود تھے، میں بار بار سمجھاتا رہا اس میں کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا، اس میں حدیث موجود ہے کہ زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو مولویوں سے ویسے ہی الرجی رہتے ہیں، ذرا سا موقع مل جائے تو پھر اس پارٹی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس نے جب کہا ان مولویوں کو آتا کیا ہے، آتا کیا ہے، چھوڑو ان مولویوں کو، رش ہو گیا ہے، مسائل میں آسانی ہو گئی ہے، حج میں آسانی ہے، جاؤ ابھی رش نہیں ہے۔ وہ 8 بجے لوگوں کو بھیج دیا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مار کے بڑے بابو بن کے آ کے بیٹھ گئے۔ میں جب عصر کے وقت آیا، میں نے ساتھیوں سے حال احوال پوچھا، جو میرے گروپ کے ساتھی تھے، کوئی GDC کے کوئی ساتھی، انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں، لیکن میرا میں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک معلم کے تحت 10,000 کے لگ بھگ کم از کم بندے ہوتے ہیں، سب نے بات سنی ہے جب بیان ہوتا ہے۔ میں نے پوچھی بات، کوئی کھشمش ہونے لگی، ایک ساتھی کہنے لگا کہ ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مولویوں ان کو کیا آتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ادب کا لحاظ رکھا اس ڈاکٹر کا، صرف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھ لیتا تو ساری حقیقت، ڈاکٹریٹ کی ساری حقیقت کلیئر ہو جاتی۔ کیوں نہیں مولویوں کو آتا؟ یہ 16 سال ویسے ہی گھساتے رہے چٹائیوں کو، قرآن حدیث کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حدیث کے پیرائے کو سمجھتے ہیں، نزول کب ہوا، جگہ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، کس صحابی نے سوال کیا، کیوں نہیں آتا؟ کئی ملاقات کسی اور مولوی سے ہوگی کسی سے کچھ نہیں آتا، وہ نیم ملا خطرہ ایمان تو نیم حکیم خطرہ جان سے کہیں ملاقات ہوگی۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ زور لگایا سمجھانے کے لیے، بچ جاؤ، چلے جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، دوبارہ کنکریاں مارو، ہر ساتھی پر ایک ایک بکرا قربانی کی شرائط کے مطابق والا، اس کے اوپر جرمانہ آ جائے گا، چلے جاؤ۔ میرا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ کیا کرنا ہے یہاں پر؟ کپڑے سلائی کرنے ہیں کہ وہ وقت پر ادا کرنے ہیں؟ کون سی کیا کام کیا ہے یہاں پر بیٹھنے کا بنا خیمہ میں؟ چلے جاؤ، فائدہ ہوگا، بچ جاؤ گے جرمانے سے، صحیح مقام پہ آپ کا رکن ادا ہو جائے گا۔ وہ ساتھی چپ کھڑو، اور ڈاکٹر صاحب بھی نہ بولے، پتہ نہیں تھے یا نہیں۔ اندر سے ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو بلایا خیمے کے اندر سے، اس نے کہا اس مولوی کی بات کو مانو، یہ صحیح چیخ رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ وہ 4-5 بندے جو اس خاتون کے رشتہ دار تھے وہ چلے گئے، باقی جو 40-50 تھے انہوں نے میری بات نہیں مانی وغیرہ۔ حج ہو گیا، آگے مکی صاحب کے پاس جہاں بیان ہوتا ہے، مکی صاحب کو چٹ لکھی کہ ہم نے 11 اور 12 ذی الحجہ کو صبح 8 بجے کنکریاں مار دی تھی،
اور ہمیں ایک مولوی یہ کہتا رہا کہ زور کے بعد مارو، زور کے بعد مارو، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، آج کل کے فتوے پر عمل کیا ہے، جو آج کل کا فتویٰ ہے کہ صبح 8 بجے ہی کنکریاں مار لو 11ویں اور 12ویں کو۔ مکی صاحب نے کہا آج کل کا فتویٰ کہاں ہے، کس نے دیا ہے، کون ہے فتویٰ دینے والا؟ جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو وہاں کسی مفتی کا فتویٰ ہے ہی نہیں، نہ کسی نے دیا ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے زوال سے پہلے کنکریاں ماری ہیں دوبارہ نہیں ماری، ان سب کے اوپر ایک دم ایک بکرا قربانی کی شرائط کے مطابق واجب۔ پھر تو مرید ہو گئے میرے، پھر بڑی دعاؤں کی درخواست اور پھر بڑی معذرت، اور بار بار وہ ڈاکٹر صاحب بھی کہ میں عمر میں بڑا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا میرا کیا گمایا ہے، جن بیچاروں کے 500 ریال خرچ ہوئی ہیں اور حج بھی صحیح نہ ہوا، ان کا کام ہوا، پھر کیا فائدہ مرید بننے کا؟ جب چیخ رہے تھے تو اس وقت بات نہیں مانی۔ تو بات یہ ہے دوستو، حج کے مسائل جو بتا رہا ہوں نا، 5 مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر لکیر لگائیں، کسی ماہر عالم دین جو تجربے کار ہے، جو اس نے حج عمرہ کیا ہوا اس سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کا حج صحیح ہوگا۔ نہیں تو کوشش کریں کہ حج میں رہبر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کر دی تھی، مسجد حرام کی فضیلت بیان کر دی تھی، حجر اسود کی فضیلت بیان کر دی تھی۔ آگے چلے، مقام ملتزم یہ کس کو کہتے ہیں؟ التزم یلتزم، التزامن کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ملتزم پہ کھڑے ہونے کا منظر نقل کرتے ہیں کہ آپ مقام ملتزم پہ گئے، آپ نے سب سے پہلے سینہ مبارک دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دیا، پھر ہاتھوں کو اوپر کر دیا، پھر اپنے دائیں رخسار کو لگایا، بائیں رخسار کو لگایا، اور مسلسل اپنی امت کی مغفرت کی دعا، ہدایت پر قائم اور استقامت کے ساتھ رہنے کی دعا کرتے رہے۔ یہ مقام ملتزم ہے۔ مقام ملتزم جگہ کون سی ہے؟ یاد رکھیں، حجر اسود میں جہاں سپاہی کھڑا ہوتا ہے صرف تماشا دیکھتا ہے، ہاں، حجر اسود کے کنارے پر فوجی کھڑا ہوتا ہے اور سارے لوگ لڑائی جھگڑا اور وہ بوسہ لینے کے بعد پھر اوپر سے تیرتے ہوئے لوگوں کے سروں سے تیرتے ہوئے واپس جاتے ہیں، وہ اوپر کھڑا ہوا ہے تماشا دیکھ رہا ہے۔ کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس نظم کو کس نے کرنا ہے قائم؟ ذرا سی جب وہ لائن لگاتے ہیں کوئی لائن نہیں توڑتا اور یوں بوسہ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ جہاں وہ فوجی کھڑا ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ شریف کے دروازے کے ختم ہونے تک یہ سارا مقام ملتزم ہے۔ جہاں وہ فوجی حجر اسود کے اوپر ساتھ کھڑا ہوا ہے نا، وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف کے دروازے تک اور دروازے کی پوری چوکھٹ، یہ سارا مقام ملتزم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ملتزم موضع، ملتزم یہ ایسی جگہ کا نام ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہو۔ یہ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حجر اسود میں جانا مشکل ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے، آپ بغیر کسی کو تکلیف دیے کھڑے رہیں، موقع آ گیا اچھی بات ہے۔ مقام ملتزم پہ جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، رش ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آپ پیچھے چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر میں ہٹ جائے گا، جگہ مل جائے گی۔ وہاں ایک وہ منڈیر سی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پاؤں پہنچانے کی کوشش کریں تو پیچھے دنیا سپورٹ خود ہی دیتی رہتی ہے، آپ خوب دعا کریں۔ مقام ملتزم پہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور عجیب جگہ ہے مقام ملتزم کہ ہر روٹھا ہوا ساتھی بھی یاد آ جاتا ہے، دور دراز والا ساتھی بھی یاد آ جاتا ہے، ایسا کوئی حافظہ قوی ہو جاتا ہے، سب کے لیے دعائیں ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو یہاں سے جب بندہ جائے معافی تلافی کر کے جائے، حقوق و لباد کی خصوصاً معافی تلافی کر کے جائے، کسی کو مکہ مارا ہے، کسی کے پیسے کھائے ہیں، کسی کی زیادتی کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بال
بالش زمین، کسی شخص نے ظلماً دبائی ہوئی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں میں اس کو دھسایا جائے گا، یہ عذاب ہوگا۔ کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، دے کے جاؤ۔ کسی کو مکے مارے ہوئے ہیں، کمر پیش کر دو، کمر پیش کر دو، عمر سے اونچے تو نہیں ہونا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ اتار دیا تھا، بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ پرنالہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا، حضرت عباس اپنے چچا کا پرنالہ۔ پھر کہا میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور پرنالہ فٹ کرو، تو حضرت عمر سے تو کوئی اونچا نہیں، جس کو مکہ مارا ہوا ہے کمر پیش کر دو، کس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں ادا کر دو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو بات، 2 اوقیہ، حدیث کے الفاظ، 2 اوقیہ کسی کے کھائے ہوئے ہو ناجائز، معاف کرائے بغیر دنیا سے چلا گیا، 700 مقبول نمازیں اس 2 اوقیہ والے کو دلائی جائیں گی۔ 2 اوقیہ کیا ہے؟ درہم کا جو سکہ ہوتا ہے وہ 12 کی رات کا ہوتا ہے، 12 کی رات میں 2 پیسے سمجھ لے، 2 پیسے کسی کے ناجائز کھائے ہوئے ہیں، 700 مقبول نمازیں اس 2 پیسے والوں کو میدان حشر میں دینی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے میدان حشر میں آئے گا، بہت نیکیاں لے کے آئے گا، جب جائے گا گناہوں کے انبار لے کے جائے گا، صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلے معافی تلافی کر کے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر جو آپ نے سورج گرہن کے موقع پہ نماز پڑھائی، سورج جو گرہن لگ جاتا ہے، سورج گرہن پہ نماز پڑھائی، اس میں لمبی قرات ہوتی ہے، لمبی قرات۔ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے حضرات صحابہ کو یہ فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی، جنت کے انگور میں وجات پیش کیے گئے، میرا دل چاہ میں توڑ لوں تاکہ بعد میں تمہیں دکھا لوں، پھر چھوڑ دیا۔ میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، جہنم میں ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا۔ کیوں عذاب ہو رہا تھا؟ کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، ظلماً اس بلی کو باندھ دیا اور اس کو پانی اور کھانا نہیں دیا، وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی، جس کی وجہ سے اس عورت کو آخرت میں عذاب ہو رہا تھا۔ دیکھو، ایک غیر مکلم مخلوق، بلی انسان نہیں ہے، اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں جل رہی ہے، اور جس نے کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہو، کسی پر ظلم کیا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ، تو وہ کیسے ہو؟ 2 اوقیہ کے بدلے میں، 2 اوقیہ کے بدلے میں یہ 700 مقبول نمازیں ادا کی جائیں گی اس کو۔ ہماری نمازیں مقبول کتنی ہوں گی؟ کتنے اوقیہ والے ہوں گے؟ یہ حقوق العباد ہے، اس سے بچنا ہے۔ کسی کا قرض دینا ہے، دے کے جاؤ، معاف کرا کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ، یہ معافی تلافی ہے۔ مقام ملتزم سے آگے چلے، حتیم کی جگہ آتی ہے، حتیم وہ جو کٹا ہوا علاقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ حضرات تو بیت اللہ کے اندر سے ہو آئے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں بیت اللہ شریف کے اندر سے ہوا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا ہاتھ پکڑا سرکار نے اور سیدھا حتیم میں لے گئے، کہا عائشہ پڑھو نفل یہاں پر، پڑھو نفل یہاں پر، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے اور اتنا ہی ثواب ملے گا۔ جو بیت اللہ کے اندر نوافل پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہیں، حتیم میں بھی جو نفل پڑھ لیتا ہے گناہ معاف ہے۔ فرمایا کہ نیک لوگوں کے مصلی پر نماز پڑھو، نیک لوگوں کا پانی پیو، مغفرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا حضرت نیک لوگوں کے مصلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نیک لوگوں کے مصلی سے مراد یہ ہے میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھو۔ یہاں بڑے بڑے اولیاء، غوث اور کتب، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھے ہیں، اور فرمایا کہ نیک لوگوں کا پانی پیو، مراد یہ ہے کہ زمزم خون پیو۔ یہ حتیم کی جگہ ہے۔ آگے چلیں، رکن یمانی، جو رکن یمانی کے بعد فوراً پھر حجر اسود آ جاتا ہے۔ رکن یمانی میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو طواف والا شخص رکن یمانی کا استلام کرتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اور جس مرض جس کام کے لیے دعا کرتا ہے رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں جو اس بندے کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. بہرحال رکن یمانی پہ جب آپ طواف کرتے ہوئے آئیں گے تو دایاں ہاتھ لگانا ہے تو ضرور سینہ بیت اللہ طریف کی طرف ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, ویسے نہیں ہونا چاہیے. جب حجر اسود کا استلام, بوسہ لینا اگر مشکل ہو جاتا ہے تو حجر اسود کو ہاتھ بھی اگر لگا لیا جائے کوئی حرج بات نہیں, اچھی بات ہے, فضیلت حاصل ہو جائے گی. بوسے کی بات اب نہیں نوبت آتی, رش ہوتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حجر اسود پر ہاتھ کسی کا لگا, رکن یمانی پہ ہاتھ لگا, ہاتھ لگنے سے اس کے گناہ ساقطتاً گرنا شروع ہو جاتے ہیں, گناہ گر جاتے ہیں. باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب